صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے کھاتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان و نکتے کے ساتھ ساتھ اس کو عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے یا نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ اور بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے۔ محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ عورت کا خاموش ہو جانا زور زور سے چلا کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عورت بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں کہتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا، رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، بیوی کے اس معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ شوہر ہو جو تمہیں دیکھ سکے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں
تو اس پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس کا وسیلہ پن ختم ہو جائے گا۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دکھ اتنا شدید نہیں جتنا یہ گھریلو مسائل اور پریشانیاں ہمیں ذہنی اذیت اور تکلیف دیتی ہیں۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے نہیں، اس کی دی ہوئی عزت سے متاثر ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت۔ اللہ پاک اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک رات کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف پڑھنے والے، کہ وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے، لیکن جب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کا سلسلہ منتقع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی پیار سے رہیں تو دنیا جلتی ہے، حالانکہ لینا دینا کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی اپنی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے، مگر کسی کی خوشی ہضم کرنا صرف اعلیٰ ظرف لوگوں کا شیوا ہے۔ اس لیے اپنے رشتے کو حسد سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی ڈھال بنائیے، صدقات خیرات کیجیے۔ شیطان اس رشتے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے چیلوں کے لشکر بھیجتا ہے، جو میاں بیوی کی جدائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، مگر اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ رشتہ خراب ہوتا ہے تو نسلیں برباد ہوتی ہیں، اس لیے شیطان میاں بیوی کی جدائی پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے رشتے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پریشانیوں سے دور فرمائے، آمین۔